السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، وقال تعالی واذکروا اللہ فی ایام معدودات، وقال عز ذکرہ فصل لربک وانحر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہم نے اس مبارک مہینے کی نسبت سے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ والفجر ولیال عشر، اس کا تعلق اس مہینے کے عشرے سے ہے، 10 دنوں سے، جس کو عشر ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اور واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اس کا تعلق تکبیر تشریق سے ہے۔ اور فصل لربک وانحر، اس کا تعلق قربانی سے ہے۔ تو جو ہم نے پہلی آیت پڑھی والفجر ولیال عشر، اس کی مختصر تفسیر آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ترجمہ ہے صبح کی قسم، فجر کے معنی صبح، والفجر صبح کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ اب یہاں فجر یعنی صبح سے کیا مراد ہے جس کی قسم یاد کی گئی ہے؟ تو صبح سے مراد یکم محرم کی صبح ہے، جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا یکم ذی الحجہ شریف کی پہلی صبح ہے، جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں، یا عید الاضحیٰ کی صبح ہے، جس دن قربانی ہوتی ہے، یا ہر دن کی صبح مراد ہے۔ اور یہ ولیال عشرین، 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مراد ان سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، دن سمیت 10 دن 10 راتیں، ان کو عشر ذی الحجہ کہتے ہیں۔ جیسے رمضان شریف میں جو آخری عشرہ ہے اس کو عشر رمضان کہتے ہیں، وہ بہت بابرکت ہے۔ ایسے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ، پہلا 10 دن ہے، یہ بہت بابرکت ہے۔ انہی 10 راتوں 10 دنوں کی قسم یاد کی گئی ہے۔ اور حدیث شریف میں اس عشرے کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ عشرہ کا معنی یاد رکھیں، 10 دن 10 راتیں، یہ عشرہ بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ عشر ذی الحجہ کے کس قدر فضائل ہیں، اور اس میں روزہ رکھنا کس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ پہلی سے، یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک کے روزے بہت افضل ہیں، کیونکہ 10 کو تو روزہ رکھنا نہیں ہے، 9ویں تک کے روزے بہت افضل ہیں۔ اس پر قربانی ہو یا نہ ہو، بعض علاقوں میں یہ خیال تھا کہ جس پر قربانی ہے واجب اسی کے لیے روزے بھی افضل ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں، سب کے لیے ہے، قربانی ہو یا نہ ہو۔ اور سب نفلی روزوں میں بہتر روزہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہ دنوں میں سب سے افضل دن ہے عرفہ کا دن۔
تو فرمایا کہ نفلی روزوں میں بہتر روزہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ ہاں قربانی کرنے والے کو یہ مستحب ہے کہ عید کے دن یعنی بقرعید کے دن قربانی سے پہلے کچھ نہ کھائے۔ روزے تو 9 ہی ہیں، 10 کو روزہ نہیں ہے، لیکن وہ قربانی سے پہلے مستحب ہے کہ کچھ نہ کھائے، قربانی ہی کے گوشت میں سے پہلے کھائے۔ مگر یہ روزہ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 3-4 گھنٹے کا روزہ، یہ روزہ نہیں ہے، نہ اس میں روزے کی نیت جائز ہے، کیونکہ اس دن روزہ حرام ہے، اور اس دن کے بعد بھی 3 دن 11، 12، 13 تاریخ کو روزہ حرام ہے۔ تو یہ 10 دن بہت ہی برکت والے دن ہیں۔ غنیۃ الطالبین میں ہے، سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ افضل ایام دنیا ایام عشرۃ ذی الحجہ، دنیا کے سب سے افضل ترین ایام عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ دنیا کے بہترین افضل ترین دن کون سے ہیں؟ یہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو ہیں یہ سب سے افضل ترین ایام ہیں۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، ان سب حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ ہر نیک عمل اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، پیارا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل اللہ کو جتنا پسندیدہ ہے، جتنا محبوب ہے، اتنا کسی اور دن کا نیک عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کیے جائیں، کیونکہ رب کو وہ اعمال بہت زیادہ پسند ہیں۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عشر ذی الحجہ سے زیادہ کسی دن کی عبادت پسندیدہ نہیں۔ ان کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں، اس دن میں جو عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جتنا یہ پسند ہے، کسی دن کی عبادت اتنی زیادہ پسند نہیں ہے۔ اور اس میں جو روزے رکھے جائیں تو ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور رات کا قیام یعنی رات میں نفل نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، یہ شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اب دیکھیں، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل، اور اس میں ہر رات شب قدر کے برابر ثواب اس کا شب قدر کے برابر ہے۔ خصوصاً عرفہ کا دن یعنی ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہے، عرفہ کا دن یہ افضل ایام ہے، یہ دنوں میں سب سے افضل ہے۔ اس کا روزہ صحیح حدیث سے ہزاروں روزوں کے برابر ہے۔ صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ ہزاروں روزوں کے برابر ہے، اور پورے 2 سال کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو ہزاروں روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال جو آنے والا ہے، ان 2 سالوں کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ سے بڑھ کر ایسا کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو آزاد کرے۔ تو یوں تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ہر دن اپنے بہت سے بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، نجات کا پروانہ دیتا ہے، لیکن عرفہ سے بڑھ کر ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ یعنی سب سے زیادہ اپنے بندوں کو دوزخ سے اللہ تعالیٰ جو آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ بے شمار بندوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں میں شامل فرمائے جن اپنے بندوں کو اس دن دوزخ کی آگ سے آزادی دے۔
فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب تعالیٰ اس دن بہت ہی قریب ہوتا ہے. اس میں یہ حد نہیں بتائی کہ جو ہے وہ آسمان دنیا سے قریب تجلی فرماتا ہے جیسا کہ شب برات کے بارے میں ہے نا. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے. اس کی کوئی حد نہیں کتنا قریب ہوتا ہے. اور پھر ان سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے. فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کو, یہ عرفہ کا دن ہے, روزہ رکھ رہے ہیں, میری عبادت کر رہے ہیں, میری بندگی کر رہے ہیں. تو ان دنوں میں اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. جسے اللہ توفیق دے وہ 9 دن روزہ رکھیں, پہلی سے 9 تک, اور نہیں تو عرفہ کے دن یہ 9 ذی الحجہ کو تو ضرور روزہ رکھیں. بے شمار برکتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں. اور ان دنوں میں نوافل بھی کثرت سے پڑھے. 2-4-10 رکعت نمازیں تو زیادہ ہی پڑھ لیں اور دنوں کے بنسبت, کیونکہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. قرآن کریم کی تلاوت بھی کچھ زیادہ ہی کریں, کم سے کم 1 ہی پارہ کر لیا کریں دن میں رات میں. دعا بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں. اور یہ دعا جو دعائے جامع ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ بڑی جامع دعا ہے. یہ دعا ضرور جو ہے یہ 10 دنوں میں یا ان راتوں میں جو ہے مانگی جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما, ان دنیا میں بھی ہمیں رکھ تو خوشحال رکھ, صحیح سلامتی کے ساتھ رکھ, دنیا میں ہر طرح کی بہتریاں اور بھلائیاں نصیب کر. وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما, آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرما اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار, دوزخ کے عذاب سے بچا. آپ بھی سوچ سکتا ہے کہ جب دنیا کی بھلائیاں مل گئیں, آخرت کی بھلائیاں مل گئیں, تو پھر دوزخ کا سوال کیا ہے؟ تو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیامت میں حساب و کتاب ہوتا ہے, پھر آدمی کو دوزخ میں ڈالا جاتا ہے, اور دوزخ سے پھر نکالنے کے بعد پھر جنت میں جاتا ہے. تو یہ کہہ دیا کہ مولا ہمیں دنیا کی بھلائیاں دے اور آخرت کی نعمتیں بھلائیاں دے, اور دوزخ میں ہمیں مت بھیجنا ایک لمحہ کے لیے بھی. وقنا عذاب النار, دوزخ کے عذاب سے بچا, یعنی حساب و کتاب بھی مت لینا, بے حساب کتاب جنت میں بھیج دینا, جنت کی نعمتیں ہمیں عطا فرما دینا. یہ جامع دعا ہے. یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. تو یہ پہلی آیت سے متعلق جو باتیں ہوئیں عشر ذی الحجہ سے متعلق ہم نے عرض کر دی. دوسری آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے, آیت کا حصہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں, گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. ان دنوں سے ایام تشریق مراد ہیں. یوں تو ایام تشریق کہتے ہیں ذی الحجہ کی 11 اور 12 اور 13 کو, اور تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے 9 ہی سے. تو پڑھنے کے اعتبار سے تو 9, 10, 11, 12, 13 یہ 5 دن تشریق کے ہوتے ہیں, لیکن ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. اور یہاں ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے مراد جو ذکر نمازوں کے بعد اور رمی جمار کے وقت کیا جاتا ہے, جو تکبیر پڑھی جاتی ہے, تو 5 نمازوں کے بعد جو ذکر ہوتا ہے, اور جو کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطانوں کو, ان کنکریوں کے مارنے کے بعد جو ذکر ہوتا ہے وہ ذکر مراد ہے کہ اللہ کی یاد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, ان 5 دنوں میں اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, یعنی 5 نمازوں کے بعد یہ تکبیر پڑھو. اگر اللہ توفیق دے حج کرنے کی تو جب شیطان کو کنکریاں مارو تو اس کے بعد بھی یہ تکبیر کہو. یہ کون سا ذکر ہے اللہ کا؟ اس خصوصی ذکر سے مراد تکبیر تشریق ہے. اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں, اور تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. پڑھ لیں ایک بار, آپ سب لوگ پڑھ لیں ہمارے ساتھ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
یہ تکبیر تشریق، یہ اللہ کا ذکر، یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک 5 وقت کی ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہو، ایک بار بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ جو اکیلے نماز پڑھے وہ بھی پڑھ لے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ جو جماعت سے پڑھی گئی ہے اس میں فرض نماز کے بعد ایک بار بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔ عورتیں آہستہ کہیں گی لیکن مرد بلند آواز سے کہیں گے، اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ یہ جو ذکر ہے، جو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، یہ ذکر بھی، یہ تکبیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جس طرح سے حج کے بہت سے مناسک ان کی یادگار ہے، یہ قربانی بھی ان کی یادگار ہے، ایسے ہی یہ تکبیر تشریق بھی ان کی یادگار ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں ہے، بہت مشہور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فدیہ آیا۔ وہ فدیہ کیا تھا؟ ایک موٹا، تازہ سینگوں والا، سفید سیاہی مائل دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دیا گیا، اور آپ کو ذبح ہونے سے اللہ نے بچا لیا فدیہ دے کر کہ ابراہیم اس جو ہے دمبے کو ذبح کر دو، بیٹے کو بچا لو۔ اور ذبح ہونے سے بچا لیا، اور بچا کر بھی ذبح ہو جانے کا پورا اجر و ثواب انہیں عطا کیا، اور قیامت تک آپ کو ذبیح اللہ کے لقب سے متصف کیا گیا۔ اور ذبیح اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والا۔ حالانکہ ذبح نہیں ہوئے تھے، ذبح تو دمبا ہوا تھا، لیکن چونکہ دمبا ذبح ہونے کے باوجود بھی ذبح ہونے کا پورا اجر و ثواب اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس لیے ذبیح اللہ کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والا۔ تذکرۃ الانبیاء میں قاضی خان اور حاشیہ ہدایہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام جب فدیہ لے کر آئے، ادھر مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل کو لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لے لی، بالکل تلوار، یہ چھری چلانے ہی والے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا، جبریل، ابراہیم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نے بیٹے کی قربانی قبول کر لی ہے، لیکن جلدی کرو، فدیہ یہ دمبا لے کر کے جاؤ، یہ دمبا ذبح کر دے ابراہیم، ہم اسماعیل کی قربانی کا ثواب اس کو دے دیں گے۔ تو اب یہ جانور فدیہ لے کر جب دمبا لے کر چلے تو ابھی آسمان تک پہنچے، سدرۃ المنتہا سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل ذبح ہی کرنے والے ہیں، چھری اٹھا لی، تو سوچا کہ کہیں حضرت ابراہیم جلدی نہ کر دیں، کہیں میرے پہنچنے سے پہلے ہی چھری چلا نہ دیں، اس لیے وہیں سے پکار کے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ پہلے دو جو کلام ہے یہ حضرت جبریل امی کے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ذبح کرنے سے رک جائیں، ان کی توجہ ادھر ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمانوں کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام فدیہ لا رہے ہیں، اور جبریل امی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم خبردار، اسماعیل کو ذبح نہ کرنا، یہ فدیہ آ رہا ہے دمبا، یہ دمبا ذبح کیا جائے گا، ابراہیم کو بچا لیا جائے، اسماعیل کو بچا لیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر پڑھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو آپ نے یہ پڑھا، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جو ہے مجھے بچا بھی لیا اور ذبیح اللہ ہونے کا ثواب بھی مجھے عطا فرما دیا۔ اب یہ تینوں کلام، جبریل امی کا کلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کلام، ایک فرشتے کا مقدس کلام اور دو عظیم پیغمبروں کے کلام ہے۔ ان تینوں کلاموں کا جو مجموعہ ہے، اس کو تکبیر تشریق کی صورت میں قیامت تک
نمازیوں پر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی نماز عصر تک واجب کر دیا گیا تاکہ یہ یادگار قائم رہے۔ خیر اس پر تو عمل ہے۔ یہ عشرے ذی الحجہ کا احترام لوگ نہیں کرتے، روزے رکھتے ہیں نہ عبادت، حالانکہ جس طرح سے رمضان میں کثرت سے کرتے ہیں عبادت، اس طرح سے اس ذی الحجہ کے عشرے میں بھی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ لیکن تکبیر تشریق لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ وہ تو اس سعادت کو حاصل کر لیتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے تو جیسے بہت سی سعادتوں سے محروم رہتے ہیں وہ اس سعادت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم نے تیسری آیت جو پڑھی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر قربانی کرو۔ جو مشرکین تھے، بت پرست تھے، وہ بھی قربانیاں کرتے تھے لیکن وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، تو فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے نام پر قربانی کرو اور بتوں کے نام پر نہیں۔ اس میں قربانی کا حکم دیا گیا۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اسے اس امت کے لیے بھی باقی رکھا گیا۔ پوری دنیا کے مسلمان انتہائی شوق اور جوش و خروش سے قربانی کرتے ہیں، اور بہت سی آیتوں اور بہت سی حدیثوں میں قربانی کا ذکر ہے۔ ایک تو یہی آیت کریمہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، اور ایک جگہ نماز کے فوراً بعد قربانی کا تذکرہ یوں کیا گیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ بے شک میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانیاں اللہ کے لیے ہیں، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے، سب کچھ تو اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قربانی سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں البتہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آخر میں جو انا اول المسلمین ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے انا من المسلمین، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں، کیونکہ ہمارے حضور سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمان کی اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا ہے، اور پیدا ہوتے ہی اللہ کے حبیب کے نور نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا محمد رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے مسلمان تو ہمارے حضور ہیں، تو یہ ان کو حق کہنے کا انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ ہم پڑھیں گے جب تلاوت کریں گے تو ہم یہ پڑھیں گے انا اول المسلمین، لیکن جب قربانی کریں گے اس وقت جب نیت کریں گے، یہ دعا پڑھیں گے تو کیا کہیں گے انا من المسلمین، یعنی میں بھی مسلمان ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بھی مسلمان ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اور ہر ایک امت کے لیے، یعنی پچھلی ایماندار امتوں میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، ان جب چوپایوں کو ذبح کریں تو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی تمام قوموں اور امتوں میں تھی اور اسے اس امت کے لیے بھی باقی رکھا گیا۔ قربانی اخلاص سے کی جائے، اس نیت سے کہ ہم کو اللہ سے قریب کرے گی، اس سے ہمارا خدا راضی ہوگا، رضا الہی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے، اور دوسرے مقصد سے ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ میرا جانور بڑا اچھا ہے میں بہت اچھی قربانی کرتا ہوں، یا میں گوشت کھانے کے لیے قربانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔
اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون. یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو تو قربانیوں کا یہ گوشت اللہ تک تھوڑی پہنچتا ہے, ان کے خون بھی اللہ تک نہیں پہنچتے. ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے, تمہارا تقویٰ, تمہاری پرہیزگاری, تمہارا خلوص اللہ تک کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. زمانے جاہلیت میں کفار اپنی قربانیوں کو خون سے, قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے. ذبح کرنے کے بعد وہ خون لے کر کے دیواروں, کعبہ شریف کی دیوار پر لیپ دیا کرتے تھے, اور اس کو سبب تقرب جانتے تھے کہ اس سے ہم اللہ سے قریب ہوں گے. تو مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جو کعبہ پر یہ خون لگاتے ہیں یہ خون اللہ کو پہنچتا نہیں ہے, گوشت خون کچھ بھی اللہ کو پہنچتا نہیں ہے, اور تقویٰ پرہیزگاری جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قربانی کے جتنے بھی شریک ہوں سب کی نیت تقرب ہونا چاہیے, یعنی ثواب پانا یہ ان کی نیت ہو, خالی گوشت حاصل کرنا یہ نیت نہ ہو. اگر 7 حصے داروں میں سے ایک آدمی نے بھی صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت کر لی, مثلا کوئی بد مذہب شریک ہو گیا, اس کا تقرب نہیں ہے, تو یہ ساری قربانیاں خراب ہو جائیں گی, کسی قربانی نہیں ہوگی. یہ چند آیتیں ہوئیں, حدیثیں تو بہت ہیں, اب جتنا وقت ہے ہم سنا دیتے ہیں آپ کو. ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ میں ہے, حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم نحر, یعنی 10ویں ذی الحجہ کو یوم نحر کہتے ہیں, اس میں ابن آدم کا, انسان کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں. قربانی کے دن میں قربانی کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اس سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ کو پسند نہیں. اگر آدمی کروڑوں روپیہ صدقہ و خیرات کر دے اللہ کو پسند نہیں ہے, قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے اس دنوں میں. اور فرماتے ہیں کہ وہ جانور جس کی قربانی کی گئی وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا, یعنی سب نیکی کے پلے میں رکھے جائیں گے, ان کے بال بھی, کھال بھی, سینگ بھی اور کھریں بھی سب رکھی جائیں گی تاکہ نیکیوں کا پلہ اور زیادہ وزنی ہو جائے. اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے. یہ بشارت کسی اور عبادت کے لیے نہیں ہے کہ یہ عبادت کرو اللہ قبول فرما لے گا, قبول فرما لے اس کا فضل ہے, نہ قبول کرے یہ اس کا عدل ہے. یہ قربانی کے لیے فرمایا کہ اگر خلوص سے قربانی کی جائے تو قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے. لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو, مرے ہوئے دل سے مجبور ہو کر مت کیا کرو, خوشی خوشی قربانی کیا کرو. کنز العمال میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم, اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب قوی کیا کرو کیونکہ وہ پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, زید بن ارقم سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی, یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. چونکہ صحابہ کرام سب اہل عرب تھے, اور یہ تو جو اہل عرب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, حضرت اسماعیل کی اولاد میں, بنی اسماعیل ہیں. فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ, لوگوں نے عرض کی ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ قالا بکل شعرۃ حسنہ, فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے, جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ہے. قالوا فالصوف, تو صحابہ نے عرض کیا کہ اون کا کیا حکم ہے؟ یہ اون, دمبے اور بھیڑ پر جو بال ہوتے ہیں اس کو اون اون کہتے ہیں, چونکہ ان میں ایک بال ہوتا ہے, ایک اون ہوتا ہے, اس میں شاخیں بہت سی ہوتی ہیں.
تو صحابہ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، تو اون میں تو ایک ایک اون میں کئی کئی شاخیں ہوتی ہیں، تو اون کا کیا حکم ہے؟ کیا ہر ایک اون پر ایک ثواب ہے کہ اون میں جو شاخیں ہوتی ہیں ان پر بھی ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ جتنے بال ہوں گے اس اون میں جتنی شاخیں ہوں گی ہر شاخ کے بدلے نیکی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی نفیس بشارت ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کس کے بس میں ہے کہ ایک بکرے کے بال کو شمار کرے؟ پھر دمبے اور بھیڑ کے بالوں کو شمار کرنا اور بھی مشکل ہے۔ یہی عظیم خوشخبری ہے جس کی بنیاد پر ہر مسلمان جذبہ محبت سے سرشار ہو کر قربانی کرتا ہے۔ یہ اجر و ثواب صدقہ کرنے میں بالکل نہیں ہے۔ آدمی لاکھوں روپے خرچ کرے لیکن یہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب آدمی کو قربانی کرنے پہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔